بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کہانی میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر ایک بہت بڑا بدفعلی کا الزام لگنے کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا۔ رات کا پچھلا پہر ہو چکا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جو کہ مستقبل کا سلطان تھا، اس پر ایک شاریہ نامی لڑکی نے بدفعلی کا الزام لگا دیا تھا۔ قاضی ابن ارسون جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا ٹیچر بھی تھا، اگلے ہی دن اس مقدمے کو سننے والا تھا۔ یہ الزام ایک عام سے انسان پر نہیں بلکہ ایک باصلاحیت اور باکردار انسان جو کہ نجم الدین ایوب کے بیٹے سلطان صلاح الدین ایوبی پر لگایا گیا تھا۔ ابن ارسون بہت ہی زیادہ پریشانی میں تھا کہ اگر میرے اسٹوڈنٹ پر لگایا ہوا الزام سچ ثابت ہوا تو میری ساری زندگی کی محنت جو میں نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم و تربیت پر کی، اس پر پانی پھر جائے گا۔ قاضی ابن ارسون نے وضو کیا اور جائے نماز پر اللہ کے حضور سجدے میں گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگا، اے میرے رب، تیرے ایک نیک بندے پر مشکل وقت آن پڑا ہے، تو اپنے اس بندے کی غیبی مدد فرما اور اس کی عزت کی حفاظت فرما۔ بے شک تو ہی عزت دینے والا اور تو ہی ذلت دینے والا ہے۔ میرا دل نہیں مان رہا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی بھی لڑکی کی طرف بری نگاہ اٹھا کر دیکھا بھی ہوگا، لیکن دوسری طرف شاریہ نامی لڑکی پورے یقین سے سلطان صلاح الدین ایوبی پر اتنا بڑا الزام لگا رہی ہے۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جب سلطان نور الدین زنگی اپنی سلطنت پر قائم تھے تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پر ایک شاریہ نامی لڑکی نے الزام لگایا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو اکیلے سمجھ کر اس کے ساتھ بدفعلی کرنے کی کوشش کی ہے۔ تمام لوگ حیران اور پریشان تھے کہ سلطان معظم اس طرح کا کام بھی کر سکتا ہے۔ کوئی بھی اس بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اگلی ہی صبح سلطان نور الدین زنگی کی حاضری میں قاضی ابن ارسون نے یہ مقدمہ سننا تھا اور صلاح الدین ایوبی پر فرد جرم لگنے کے بعد سزا سنائی جانی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ساری رات تیز بخار سے تڑپتا رہا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہا کہ اے میرے رب، تو ہی بہتر جانتا ہے، میری مدد فرما، بے شک میری مدد کرنے والا صرف تو ہی ہے۔ صبح کا وقت ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو بخار بہت زیادہ تیز تھا۔ سلطان نے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ نماز ختم کرنے کے بعد سجدے میں گر کر اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگی اور کہا، اے میرے رب، تو ہی میری عزت رکھنا۔ وہ دن نجم الدین خاندان کے لیے بہت ہی مشکل دن تھا۔ لوگ بہت بے چینی سے اس لمحے کا انتظار کر رہے تھے کہ جب سلطان نور الدین زنگی کی وہاں موجودگی میں قاضی ابن ارسون اس مقدمے کو سنیں گے، کیونکہ اس وقت بھی کچھ لوگ نور الدین زنگی کے خلاف تھے جبکہ کچھ لوگ نور الدین زنگی کے حق میں تھے۔ اس لیے لوگوں کے ذہنوں میں بہت سارے سوالات تھے۔ سورج طلوع ہو چکا تھا اور سلطان نور الدین زنگی اپنے دربار میں آ چکا تھا اور اس کے بائیں طرف قاضی ابن ارسون کا تخت تھا اور نیچے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد قاضی نے فرد جرم پڑھ کر سنایا اور فرد جرم پڑھنے کے بعد قاضی ابن ارسون سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے مخاطب ہوا اور کہا کہ تم کو اپنی صفائی میں بولنے کا پورا حق ہے۔ قاضی کی بات ختم ہوتے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی قاضی سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ قاضی صاحب، جس لڑکی کو میں نے آج تک دیکھا بھی نہیں، اس کے ساتھ کچھ برا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ سلطان کی یہ بات سنتے ہی قاضی صاحب نے حکم دیا کہ شاریہ نامی لڑکی کو حاضر کیا جائے۔ جب وہ لڑکی دربار میں حاضر ہوئی تو لوگوں کی حیرانگی کی انتہا نہ رہی، کیونکہ اس لڑکی کا سارا جسم ڈھانپا ہوا تھا اور صرف آنکھیں وہ بھی بمشکل دکھائی دے رہی تھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ جس لڑکی کو میں نے دیکھا تک نہیں، وہ مجھ پر اتنا بڑا الزام کیوں لگا رہی ہے۔ مجھ سے آخر ایسی کون سی خطا سرزد ہوئی ہے جو اس لڑکی نے مجھ پر اتنا گھناؤنا الزام لگایا ہے۔ قاضی ابن ارسون شاریہ نامی لڑکی سے مخاطب ہوا اور پوچھا، بتاؤ لڑکی،
سلطان صلاح الدین ایوبی نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ میں اپنا بیان پہلے ہی دے چکی ہوں، مزید اس طرح کی باتیں کر کے میں خود کو ذلیل نہیں کروا سکتی۔ بخار بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی کا چہرہ پیلا زرد پڑ رہا تھا اور ہاتھ کپ کپا رہے تھے، زبان پر بھی لرزہ طاری تھا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر مجمع کو ایسا ہی لگ رہا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی بے قصور نہیں ہے۔ سلطان نور الدین زنگی بڑی توجہ سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ سارے دربار میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ لوگ بڑے غور سے سلطان صلاح الدین ایوبی اور اس لڑکی کی باتوں کو سن رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس لڑکی سے کہا کہ کیا تمہیں اپنے رب سے ڈر نہیں لگتا کہ تم ایک بے قصور انسان پر اتنا بڑا اور گھناؤنا الزام لگا رہی ہو؟ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ سلطان نور الدین زنگی کا بھتیجا ہونے کی وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی اگر مجرم بھی قرار دے دیا گیا تو سزا سے بچ جائے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے قاضی سے کہا کہ جب ہم سے کسی مسئلے کا حل نہیں نکل رہا ہوتا تو پھر ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور میں بھی اس لڑکی کو کہتا ہوں کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر اللہ کی قسم کھا کر یہ کہہ دے کہ اس کا مجھ پر لگایا ہوا الزام سچ ہے تو میں وہ گناہ بھی قبول کر لوں گا جو میں نے کیا ہی نہیں۔ یہ سنتے ہی وہ لڑکی سلطان صلاح الدین ایوبی کو غور سے دیکھنے لگی۔ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی حالت سمجھ چکی تھی۔ تھوڑی دیر بغور دیکھنے کے بعد لڑکی زور زور سے رونے لگی اور کہنے لگی، میں تمام مجمع کے سامنے اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتی ہوں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی بے قصور ہے، اور اس لڑکی کی بات نے سارا مقدمہ ہی الٹا کر دیا۔ اتنے میں سلطان نور الدین زنگی غضبناک ہو کر اپنی کرسی سے اٹھا اور اس لڑکی کو کہا کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ اس الزام تراشی کی تمہیں کتنی بڑی سزا مل سکتی ہے؟ تو اس نے کہا، جی ہاں، میں جانتی ہوں کہ اس کی کتنی بڑی سزا ہے۔ اس کے بعد قاضی نے شاریہ نامی لڑکی سے کہا کہ آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ تم نے سلطان صلاح الدین ایوبی پر اتنا گھٹیا الزام لگایا؟ تو لڑکی اپنی آنکھوں کو جھکا لیا، لیکن جب سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے لڑکی کی طرف دیکھا تو اس نے کہا، سلطان معظم، میں جانتی ہوں کہ میں نے بہت گناہ کیا ہے اور شاید اس کی تلافی ناممکن ہے، کیونکہ جو داغ سلطان صلاح الدین ایوبی کے کردار پر لگا ہے وہ شاید میں چاہتے ہوئے بھی نہیں مٹا سکوں گی، لیکن یہ سب کچھ کرنے کے لیے میں مجبور تھی۔ سلطان نور الدین زنگی نے پوچھا کہ بتاؤ، تمہیں اس کام کے لیے کس نے مجبور کیا تھا؟ تو شاریہ نامی لڑکی نے امیر ابن مرقوم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس عالی مرد امیر نے مجھے یہ سب کچھ کرنے کے لیے مجبور کیا تھا۔ یہ سب سنتے ہی تمام درباری امیر ابن مرقوم کو ملامت اور غصے کی نظروں سے دیکھنے لگے۔ امیر ابن مرقوم اپنی جگہ سے اٹھا اور بڑے رعب و دبدبے سے کہنے لگا، یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، میں بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرح اس کو جانتا تک نہیں۔ نور الدین زنگی نے کہا کہ کل سب معلوم ہو جائے گا کہ کون بے گناہ ہے اور کون گنہگار ہے۔ اس کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے شاریہ نامی لڑکی کو اپنے کمرے میں بلایا اور پوچھا کہ بتاؤ اصل کہانی کیا ہے؟ لڑکی نے کہا کہ ایک جنگ میں میرے ماں باپ مارے گئے تھے اور میں اس ظالم امیر ابن مرقوم کے ہاتھ لگ گئی تھی۔ یہ مجھ پر شدید ظلم و ستم کرتا تھا، بے حد تشدد کرتا تھا، اور شاہی کنیز کے جانچ پڑتال کرنے کے بعد اس لڑکی کی پیٹھ پر کوڑوں کے نشان بھی پائے گئے، اور ادھر سلطان نور الدین زنگی کے خاص جاسوسوں نے شاریہ اور ابن مرقوم کے بارے میں ساری معلومات اکٹھی کر لیں اور ان کے آپس کے تعلق کو سلطان کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ یہ سب دیکھ کر لوگ اس کو حقارت کی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ شریعت کے مطابق اسے کوڑے مارے گئے، اور اس کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے اس کی تمام جائیداد کو ضبط کر لیا اور اس سے شاہی عہدہ بھی لے لیا، اور اس کی تمام جائیداد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو دینے کی پیشکش کی، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہتے ہوئے پیشکش کو ٹھکرا دیا کہ میں کسی کا مال اپنے حصے میں رکھ کر غاصب نہیں بننا چاہتا،
اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی کی اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد فرمائی اور اس کے اوپر لگا یہ بدفعلی کا داغ دھل گیا۔ بے شک اللہ اپنے نیک بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ جو بندہ بدکاری اور زنا جیسے گناہ سے بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے، اور جس کا کھلم کھلا واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا، اسے بھڑکایا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، لیکن دروازے بند ہونے کے باوجود اللہ کی غیبی مدد آئی اور اللہ نے اسے اس مشکل سے نکالا۔ لیکن یہاں شرط یہ ہے کہ انسان کا اپنے رب پر یقین اور اپنے ایمان پر پختگی ہونی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد ضرور آتی ہے، بے شک۔